اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا ہوسٹ محمد عقیل اور ہمارے اس چینل میں خوش آمدید۔ دوستو، چائنا کی آبادی 1.5 ارب سے بھی زیادہ ہے۔ یہ چائنا سے شروع ہونے والا یہ کورونا وائرس ایک ایسا پوری سال وائرس ہے جس کی ابھی تک انسانوں میں تشخیص نہیں ہوئی۔ اس ویڈیو میں ہم آپ کو اس وائرس کی مکمل معلومات دینے جا رہے ہیں کہ وائرس کیسے پھیلا اور اب تک اس سے کتنے لوگ متاثر ہو چکے ہیں اور کتنے لوگ اس کی وجہ سے مر چکے ہیں، اور اس وائرس کی کیا کیا علامات ہیں اور اس وائرس سے کیسے بچا جا سکتا ہے۔ تو دوستو، پاکستان میں اب تک کتنے کیسز اس طرح کے سامنے آ چکے ہیں۔ تو دوستو، یہ کورونا وائرس چائنا کے شہر ووہان سے شروع ہوا ہے اور اس کی آبادی تقریباً 1 کروڑ کے لگ بھگ ہے، اور اس وائرس سے اب تک 27 لوگ مر چکے ہیں اور 800 سے زائد لوگ اس سے کافی حد تک متاثر ہو چکے ہیں۔ اور دوستو، آپ کو بتاتے چلیں کہ چائنا میں نیا سال شروع ہونے والا ہے اور چائنا ہر سال اپنے نئے سال کی بڑی ہی دھوم دھام کے ساتھ خوشیاں مناتا ہے۔ جیسا کہ ہم سب جانتے ہیں کہ وہ اس سال کو بڑے جوش و خروش سے مناتے ہیں، مگر اس سال وہ اس سال کو نہیں منا پائیں گے۔ اور اس سال چائنا کی گورنمنٹ نے ایک دوسرے کو ایک جگہ سے دوسری جگہ جانے کے لیے روک دیا ہے، کیونکہ یہ وائرس ایک انسان سے دوسرے انسان میں منتقل ہو سکتا ہے، اور حکومت کی جانب سے اعلان کر دیا گیا ہے کہ چائنا نئے سال کی تمام تقریبات اب نہیں ہوا کرے گی، کیونکہ کورونا ایک انسان سے دوسرے انسان میں منتقل ہو سکتا ہے، اس لیے بھیڑ سے بچا جا سکے۔ اور دوستو، کورونا دنیا کا ایک ایسا وائرس ہے جس کے ساتھ یہ وائرس اور بھی موجود ہیں، اور یہ 7واں وائرس ہے جس کی انسان میں تشخیص کی گئی ہے، اور اس کے علاوہ 6 وائرس ابھی اور بھی موجود ہیں، اور سائنسدانوں کا ماننا ہے کہ یہ کورونا وائرس جانوروں سے آیا ہے، اور چائنا میں جتنے لوگ بھی اس جانوروں کا گوشت کھاتے ہیں اور یہ گندے جانور استعمال کرتے ہیں، اور انہی کی وجہ سے یہ وائرس آیا ہے، کیونکہ وہاں پر یہ جانوروں کی بہت زیادہ خرید و فروخت کی جاتی ہے اور جانوروں کو کھانے کے لیے بھی استعمال کیا جاتا ہے، کہ جس کی گندگی کی وجہ سے یہ وائرس نے جنم لیا ہے۔ اور دوستو، چائنا کے بعد یہ وائرس جاپان اور امریکہ، سنگاپور وغیرہ میں بھی دیکھا گیا ہے، اور ڈاکٹروں کے مطابق یہ وائرس ایک انسان سے دوسرے انسان میں پھیلتا ہے، اور جن ڈاکٹروں نے کورونا وائرس سے متاثرہ مریضوں کا علاج کیا، یہ وائرس ان ڈاکٹروں میں بھی منتقل ہو گیا ہے۔ تو دوستو، بات کی جائے اس وائرس سے پھیلنے والی بیماریوں سے، تو دوستو بات کی جائے کہ اس وائرس سے کیا کیا بیماریاں جنم لیتی ہیں، تو موضوع دوستو، یہ وائرس پھیپھڑوں کو متاثر کرتا ہے۔ پاکستان میں اب تک اس طرح کا کوئی بھی کیس سامنے نہیں آیا، لیکن حکومت کی جانب سے یہ نوٹس جاری کر دیے گئے ہیں کہ چائنا سے آنے والی تمام تر لوگوں کی اسکیننگ کی جائے گی اور 3 مختلف جگہوں پر ان کا ٹیسٹ کیا جائے گا، اور اسی کے ساتھ ساتھ لاہور، اسلام آباد اور کراچی کے ایئرپورٹ پر عوام پر مسافروں کا ٹیسٹ کیا جائے گا۔ جیسے ہی وہ جہاز سے اتریں گے اور ان کے تمام تر ٹیسٹ کیے جائیں گے کہ انہیں کوئی کورونا وائرس کی شکایت تو نہیں ہے۔ ناظرین اکرام، ورلڈ ہیلتھ سینٹر کی طرف سے یہ بات سامنے آئی ہے کہ جن لوگوں کے پاس جانور ہیں وہ جانوروں کے پاس جانے سے زیادہ گریز کریں۔ اگر جانوروں کے پاس جانا بہت ضروری ہے تو ماسک اور گلوز کا استعمال ضرور کریں۔ اور اسی طرح ورلڈ ہیلتھ سینٹر کی طرف سے یہ بھی کہا گیا کہ گوشت اور انڈے کو اچھی طرح سے پکا کر کھائیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ گوشت کچا رہ جائے، کیونکہ کچا گوشت رہنے سے وائرس پھیلنے کے کافی زیادہ امکانات ہو سکتے ہیں، اور اس وائرس کی وجہ سے سانس لینے میں بھی کافی دشواری ہوتی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کو بخار اور کھانسی بھی ہو سکتی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ نمونیا بھی ہو سکتا ہے، جس سے آپ کی موت بھی واقع ہو سکتی ہے۔ تو دوستو، بات کی جائے آخر اس بیماری کا کوئی نہ کوئی علاج تو موجود ہوگا دوستو، کیونکہ ابھی یہ بیماری نہیں ہے، ابھی تک اس کے لیے کوئی بھی ویکسین نہیں بنی اور نہ ہی اس کو روکنے کے لیے کوئی علاج موجود ہے۔ تو دوستو، اس کو بچنے کا ایک ہی طریقہ ہے، اگر کوئی بھی آدمی کورونا وائرس سے متاثر ہے تو جتنا ممکن ہو اس سے دور رہا جائے اور بہترین تدابیر اختیار کی جائے۔ اور ناظرین، آپ کو بتاتے چلیں کہ چائنا کی حکومت نے اس تمام تر صورتحال سے نمٹنے کے لیے چائنا میں ایک ایسا ہاسپٹل تیار کیا ہے جو 500 سے زائد بیڈز پر مشتمل ہوگا، اور 6 دن میں ایسا ہاسپٹل تیار ہو جائے گا جہاں پر اس طرح کے مریضوں کو الگ رکھ کر ان کا علاج کیا جائے گا۔ دوستو، اسی کے ساتھ ہی آج کی ہماری ویڈیو کا اختتام ہوتا ہے۔ ہم امید کرتے ہیں کہ آپ کو آج کی ہماری ویڈیو کافی پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو پسند آنے کی صورت میں ہمارے چینل کو سبسکرائب، ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا نہ بھولیے گا، اور پاس سے موجود بیل آئیکن کو بھی کلک کر دیجیے تاکہ آپ کو ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن ملتا رہے۔ اپنے دوستوں اور رشتہ داروں، گرد و نواح کے تمام لوگوں کا بہت خیال رکھیے گا۔ پھر ملتے ہیں ایک اچھی اور نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔